أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المیعاد۔ یہ جو ابھی میں نے آیات تلاوت کی ہیں یہ سورۃ آل عمران کی
151 سے 150 میں تک 5 آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدل بدلنے میں صاحب عقل، صاحب فہم و فراست لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے ہرگز یہ بے مقصد بے فائدہ پیدا نہیں کیا، پاک ہے تو، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا تو یقیناً اسے تو نے ذلیل کر دیا، اور ظالموں کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا جو ایمان کی منادی کر رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، پس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، اور ہمیں ابرار یعنی نیکوں کے ساتھ موت دینا۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آج میں جو گزارشات آپ سامعین کے آگے پیش کروں گا، ان میں سر فہرست یہ سوال ہے کہ فلسفہ، مذہب اور سائنس کی آخری منزل کیا ہے؟ اے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اے میرے برادران اسلام، ابتدا میں جس سوال سے غور و فکر شروع ہوا وہ یہ سوال تھا کہ دنیا کس سے بنی ہے اور یہ دنیا کیسے بنی ہے؟ What is the world made of and how the world is made؟ سب سے پہلے ہمارے آگے جو تاریخ علم و حکمت ہے، اس میں آیونک سکول آف تھاٹ آتا ہے۔ اس سکول آف تھاٹ میں 3 اشخاص کا بطور خاص ذکر ملتا ہے ہمیں۔ سب سے پہلے تھیلز ہیں، اور دوسرے نمبر پر انیگزیمینڈر ہیں، اور تیسرے نمبر پر انیگزیمنس ہیں۔ تھیلز ایشیائے کوچک میں آئیونیا میں ایک شہر میلیٹس میں 624 تا 550 قبل مسیح پیدا ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ کائنات پانی سے بنی ہے۔ وہ کہتا ہے the underlying substance of the universe is water۔ ارسطو نے اپنی بعد طبیعت میں یہ لکھا ہے تھیلز کے حوالے سے۔ وہ لکھتا ہے کہ تھیلز نے یہ تعلیم دی تھی کہ تمام اشیاء پانی ہیں۔ تھیلز نے کہا تھا کہ تمام اشیاء کی علت یا ان کا بنیادی اصول پانی ہے، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ پانی پر ہی حیوانی اور نباتاتی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس جزء مشترک یعنی پانی کو تلاش کر کے اس نے سائنسی فکر کا آغاز کیا تھا۔ دوسرا جو مفکر ہے دنیائے علم و حکمت میں ملتا ہمیں، وہ انیگزیمینڈر ہے۔ Anaximander agrees with the Thales that the ultimate principle of things is material, but he does not name it water. He does not believe that it is any particular kind of matter. He says it is rather formless, indefinite, and absolute, featureless matter in general. یعنی وہ کہتا ہے یا اس کے نزدیک کائنات کی تخلیق غیر متعین، غیر ممیز اور لامحدود مادہ سے ہوئی ہے۔
تیسرا جو مفکر ہے اس کا نام انیکسیمینز ہے. وہ کہتا ہے اٹ از ایئر ایز اے فرسٹ پرنسپل آف تھنگس، یعنی اس کے بقول اشیاء یا کائنات کی بنیادی حقیقت ہوا ہے. ان تینوں مفکرین کے بعد، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئونیا کے مفکرین کے بعد، فیثاغورثیہ پائتھاگورینز کا ذکر آتا ہے تاریخ علم و حکمت میں. ارسطو فیثاغورث کے حوالے سے اپنی مآباد طبیعت میں لکھتا ہے فیثاغورثیہ نے اپنے آپ کو ریاضی کے لیے وقف کر دیا اور سب سے پہلے انہوں نے ہی ریاضی کو متعارف کرایا، اور اسی ریاضیاتی ماحول میں پروان چڑھنے کی وجہ سے انہوں نے ریاضی کے اصولوں کو تمام اشیاء کا اصول قرار دیا تھا. فیثاغورثیہ کے بعد سامعین کرام دا ایلیاٹک اسکول آف تھاٹ کا ذکر ملتا ہے ہمیں. ایلیاٹسزم از دا فرسٹ ٹرو فلاسفی، یعنی یہ کہا جاتا ہے دنیا علم و حکمت میں کہ ایلیائی مفکرین سے صحیح فلسفہ کا آغاز ہوتا ہے. ایلیائی مفکرین کے حوالہ سے 3 بڑے مفکرین کا ذکر ملتا ہے. زینوفینس قبل مسیح 570 تا 480، وہ اس ایلیائی مکتب فکر کا بانی سمجھا جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زینوفینس کا فلسفہ سے زیادہ مذہب کے ساتھ تعلق تھا. زینوفینس کئی خداؤں یعنی پولیتھیزم اور تجسیم یعنی اینتھروپومارفزم کا شدید مخالف تھا. وہ اپنی نظم میں ہومر اور ہیسیوڈ کے خدائی تصورات پر شدید تنقید کرتا ہے. وہ لکھتا ہے ہومر اور ہیسیوڈ دونوں نے ایسی تمام باتیں خدا کی طرف منسوب کر دی ہیں جو انسانوں میں شرمناک اور قابل نفرت سمجھی جاتی ہیں، مثلا چوری، زنا اور دغا بازی وغیرہ. وہ کہتا ہے کہ ایتھیوبیوں والوں کے خدا پچکی ہوئی ناک اور سیاہ بالوں والے ہیں، تھریس والوں کے خدا بھوری آنکھوں اور سرخ بالوں والے ہیں. وہ آگے کہتا ہے کہ اسی طرح اگر گھوڑے اور بیل خدا کا تصور قائم کر سکتے تو وہ بھی اپنی ہی طرح کے خدا بنا لیتے. زینوفینس ہومر اور ہیسیوڈ کے خداؤں کی نفی کرنے کے بعد وہ اپنے خدا کے تصور کا ذکر اس طرح کرتا ہے. بقول ارسطو وہ کہتا ہے کہ اگر تم آسمان کی لامحدود وسطوں میں دیکھو تو صرف خدائے واحد کو پاؤ گے. وہ کہتا ہے کہ خدا ہرگز فانی مخلوق کے مماثل نہیں، نہ ہی جسم میں اور نہ ہی ذہن میں. خدا تمام آنکھ ہے، تمام کان ہے. خدا بغیر کسی دقت کے اپنے فکر سے ساری کائنات پر حکمرانی کرتا ہے. یہ ارسطو کی مآباد طبیعت کا جو ہے کتاب اول 5واں باب ہے، وہاں پر انہوں نے یہ زینوفینس کے متعلق الفاظ لکھے ہوئے ہیں. زینوفینس سامعین کرام خدا کو واحد اور ساری کائنات کی اصل سمجھتا ہے. اس کے مذکورہ نظریہ کو ہم بجا طور پر وحدت الوجود کا نام دے سکتے ہیں، پینتھیزم. وحدت الوجود کی روح سے کائنات اور خدا میں کوئی فرق نہیں. کائنات خدا ہے اور خدا کائنات. اس نظریہ کو ہمہ اوست بھی کہتے ہیں. ہمہ اوست کے علاوہ ایک اور نظریہ بھی ہے جسے ہمہ از وسط یا وحدت الشہود کا نام دیا گیا ہے. ہمہ اوست اور ہمہ از وسط میں فرق یہ ہے کہ ہمہ اوست کی روح سے کائنات اور خدا ایک ہیں. خدا کائنات ہے، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ ہے. لیکن ہمہ از وسط یا وحدت الشہود میں خدا کو نہ صرف کائنات کے اندر بلکہ اس سے ماورا بھی سمجھا جاتا ہے. یعنی خدا کائنات میں محدود نہیں، اس کے بہت سے ایسے پہلو بھی ہیں جو کائنات کے زمانی اور مکانی تعینات میں نہیں آتے. حضرت بانی جماعت علیہ السلام بھی وحدت الشہود کے قائل تھے. ایلیائی مکتب فکر کا سامعین کرام دوسرا مفکر پارمینائڈز تھا.
وہ ایلیائی مکتب فکر کا اصل بانی تھا، اور وہ قبل مسیح 514 میں ایلیا میں پیدا ہوا۔ نوجوانی میں وہ فیسا غورس کا مقلد تھا، لیکن بعد ازاں اس نے اپنے نظریہ کی بنیاد رکھی۔ 451 اور 449 قبل مسیح کے درمیان سقراط پارمینڈیز سے ملا تھا۔ یہ ملاقات ایتھنز میں ہوئی تھی۔ اس وقت سقراط قریباً 20 سال کا بھرپور نوجوان تھا۔ پارمینڈیز نے اپنے فلسفے کو اپنی ایک مشہور نظم میں پیش کیا ہے۔ اس نظم کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کا عنوان ہے سچائی کا راستہ، دا وے آف ٹروتھ، اور دوسرے حصے کا نام ہے قیاس کا راستہ، دا وے آف اوپینین۔ زینو فینس کی طرح پارمینڈیز بھی وحدت الوجود کا قائل تھا، لیکن اس کے نظریات زینو فینس سے زیادہ پختہ، مدلل اور منطقی ہیں۔ اس کے فلسفے کا بنیادی اصول ہستی اور نیستی کی تفریق ہے، یعنی بینگ اور ناٹ بینگ۔ اس کے نزدیک ہستی ایک ہے اور موجود ہے، نیستی غیر حقیقی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں۔ تغیر و تبدل اور تخریب اور تعمیر تمام وہم ہیں، کوئی چیز نہ بنتی ہے اور نہ مٹتی ہے۔ حقیقت دراصل ایک غیر متغیر، غیر متحرک اور ازلی و ابدی ہستی ہے۔ It has neither beginning nor end, neither arising nor passing away۔ اس ہستی میں جو بھی حرکت، تغیر اور ارتقاء، انحطاط ہمیں نظر آتا ہے، وہ سب فریب نظر ہے۔ ایلیائی مکتب فکر کا تیسرا مفکر سامعین کرام زینو تھا۔ وہ ایلیا کا باشندہ تھا۔ وہ تقریباً قبل مسیح 499 میں پیدا ہوا۔ وہ پارمینڈیز کا مقلد تھا۔ اس کا مقصد بھی فیسا غورسیوں کے نظریہ کثرت کو غلط ثابت کرنا تھا۔ پارمینڈیز کی طرح وہ حرکت اور تغیر کو ایک وہمہ سمجھتا تھا۔ زینو نے اپنا کوئی ذاتی نظریہ پیش نہیں کیا، بلکہ وہ پارمینڈیز کے نظریہ ہستی کو ہی صحیح کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ تاہم اس کوشش میں اس نے زمان و مکان کی نوعیت پر روشنی ڈالی تھی۔ حرکت اور تغیر کو فریب نظر ثابت کرنے کے لیے اس نے ایسا منطقی استدلال پیش کیا تھا کہ برٹرینڈ رسل ایسے فلسفی نے بھی اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ زینو کا استدلال بہت دقیق اور پیچیدہ ہے۔ زینو کے استدلال کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ اگر کسی مفروضہ کو تسلیم کر لیا جائے اور اس مفروضہ سے 2 متناقض قضیے حاصل ہوں جو بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتے، تو وہ مفروضہ جس سے یہ متناقض قضیے منطقی طور پر نکلتی ہیں وہ غلط ہوگا۔ اسی اصول کی روشنی میں وہ کثرت اور حرکت کو، جو کہ کائنات کے اہم پہلو ہیں، غلط ثابت کرتا ہے۔ سامعین کرام، ہیراکلائٹس، اس کے بعد یہ جو ایلیائی مفکرین تھے اس کا دور آتا ہے۔ وہ بھی ایک یونانی فلاسفر تھا۔ اس کی پیدائش بھی قریباً قبل مسیح 535 اور 475 میں ہوئی ہے۔ ہیراکلائٹس ایک یونانی لفظ ہے سامعین کرام، جس کے معنی ہیں مبہم اور غیر واضح۔ یہ لقب ہیراکلائٹس کو اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ اس کی تحریریں عام فہم نہیں تھیں۔ خود سقراط کو بھی اس کے اقوال سمجھنے میں دقت پیش آتی تھی۔ ہیراکلائٹس ایفیسیا کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک خلوت پسند قسم کا صوفی تھا۔ عوام الناس سے وہ سخت بیزار تھا اور عام ذہنی سطح کے لوگوں کو بھیڑوں اور بکریوں کے ریوڑ کہا کرتا تھا۔ وہ صرف عوام سے ہی بیزار نہیں تھا، بلکہ اپنے دور کے مفکروں اور شاعروں سے بھی سخت نفرت کرتا تھا۔ ہومر کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ اسے پکڑ کر درے لگانے چاہیے۔ وہ فیسا غورس، زینوفینس اور ہیسوائڈ کو بھی برے الفاظ کے ساتھ یاد کرتا تھا۔ بقول رسل، اس کے خیالات دور حاضر کے مفکر نیٹشے، یہ جرمنی کا مفکر وہ گزرا ہے، سے بہت ملتے جلتے تھے۔
ہیراکلائٹس نے ایک رسالہ لکھا تھا جس میں اس نے اپنے افکار قلم بند کیے تھے۔ ہیراکلائٹس کا فلسفہ سامعین کرام ایلیائی مکتب فکر کے بالکل برعکس تھا، اپوزٹ تھا۔ ایلیائیوں نے تمام حرکت، کثرت اور تنوع کو التباس قرار دیا تھا۔ ان کے نزدیک ہستی ایک ہے جو زمان اور مکان اور کثرت و حرکت سے یکسر آ رہی ہے۔ ہیراکلائٹس اس کے برعکس ایک نیا نظریہ پیش کرتا ہے۔ وہ حرکت اور تغیر کو کائنات کی بنیادی خصوصیات تصور کرتا ہے۔ ہر شے جو موجود ہے متغیر ہے اور متحرک ہے۔ استقلال، دوام اور سکون فریب نظر ہے۔ عدم محض ہے، جو کچھ ہے مسلسل بدل رہا ہے۔ جو کچھ ہے پہلے نہیں تھا، وجود میں آتا ہے اور پروان چڑھتا ہے اور معدوم ہو جاتا ہے۔ کائنات تغیرات کے ایک سیل رواں میں مسلسل بہتی چلی جا رہی ہے۔ نہ صرف سکون مطلق اس دنیا سے مفقود ہے، بلکہ اضافی اور عارضی سکون اور ثبات کی جو صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ سب باطل ہیں۔ ایک ہی شے دو لمحوں کے درمیان وہی شے نہیں ہے جو ایک لمحہ پہلے تھی یا ایک لمحہ بعد ہوگی۔ لمحہ بلمحہ، دم بدم کائنات کی ہر شے مسلسل بدلتی جا رہی ہے۔ جیسے کہ کوئی شاعر کہتا ہے، فریب نظر ہے سکون و ثبات، فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات۔ سامعین کرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اشیاء لمحہ با لمحہ بدلتی ہیں، یعنی ایک لمحے تک کوئی شے ساکن رہتی ہے اور جو ہی وہ لمحہ گزر جاتا ہے وہ شے بھی متغیر ہو جاتی ہے۔ ہیراکلائٹس کے نزدیک ایک لمحہ کے لیے بھی کسی شے کا ساکن رہنا محال ہے۔ ایک شے اس لمحے میں بھی بدل رہی ہوتی ہے جبکہ ہم اسے ایک حالت میں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہیراکلائٹس کے بعد اگلا جو مفکر آتا ہے وہ بھی یونانی فلاسفر تھا۔ اس کا نام ایمپیڈوکلس ہے۔ وہ سائنسدان بھی تھا۔ وہ قبل مسیح 490 تا 430 اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے۔ وہ سسلی کے ایک شہر ایکراگوس کا رہنے والا تھا۔ فیثاغورس کی طرح اس کے بارے میں بھی بہت ساری مبالغہ آمیز روایات مشہور ہیں، لیکن تاہم ایمپیڈوکلس کے بارے میں چند ایک حقائق واضح ہیں۔ وہ ایک ماہر طبیب تھا۔ طب کا یونان میں ارتقاء زیادہ تر ایمپیڈوکلس کی وجہ سے ہی ہوا۔ ایمپیڈوکلس نے اپنے سائنسی اور فلسفیانہ خیالات کا اظہار شعروں میں کیا ہے۔ وہ بیک وقت طبیب، شاعر اور فلسفی تھا، اور اس کی تینوں حیثیتوں کے نظریات ایک ہی مربوط نظام فکر کے آئینہ دار ہیں۔ ایمپیڈوکلس کی فکر تخلیقی ہونے کی بجائے ارتباطی تھی، یونیفائنگ۔ اس نے دیگر فلاسفہ کی طرح ایک نیا نظریہ دینے کی بجائے اپنے دور کے مختلف اور متضاد فکری رجحانات کو ایک نظام فکر میں سمونے کی کوشش کی تھی۔ تاریخ فلسفہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک عرصہ تک مختلف اور متضاد نظریات سامنے آتے رہتے ہیں، اور پھر کوئی ایسا مفکر پیدا ہوتا ہے جو اپنے دور کے متضاد نظریات کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایمپیڈوکلس کے دور میں بھی کئی متضاد فکری رجحانات پروان چڑھ چکے تھے۔ آیونی فلسفہ اور فیثاغورسیہ کے نظریات ہم آہنگ نہ تھے۔ اسی طرح پارمیمینڈیز اور ہیراکلائٹس کے نظریات سکون و حرکت ایک دوسرے کی ضد تھے۔ ایمپیڈوکلس نے ان تمام متضاد نظریات اور رجحانات کو ایک ہی منظم سسٹم میں ڈھال دیا۔ ایمپیڈوکلس کے بعد جوہریت کا مکتب فکر آتا ہے۔ یہ قبل مسیح 420 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ سامعین کرام، جوہریت یا ذراتی مادیت کا بانی میریٹس کا فلسفی لیوسیپس تھا۔ کہا جاتا ہے کہ لیوسیپس نامی کوئی فلسفی پیدا نہیں ہوا۔ اس کا وجود افسانوی ہے، مگر ارسطو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جوہریت کا بانی یہی شخص ہے۔ ارسطو کے حوالہ سے ہی لیوسیپس کو جوہریت کا بانی کہا جاتا ہے۔ جوہریت کے فلسفے کو مختلف رسائل کے ایک مجموعہ میں پیش کیا گیا
جس کا نام ہے کارپس۔ یہ مجموعہ لیوسیپس اور ڈیموکرائٹس دونوں کی مشترکہ ذہنی کاوش کا نتیجہ ہے۔ برٹرینڈ رسل لکھتا ہے، ہم ڈیموکرائٹس اور لیوسیپس کی تصانیف علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ عموماً ان دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا جاتا ہے، اور لیوسیپس کی بعض تصانیف کو بعد میں ڈیموکرائٹس کی طرف منسوب کر دیا گیا تھا۔ لیوسیپس اور ڈیموکرائٹس کے خیال میں کائنات کے موجودات کو اگر مسلسل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے چلے جائیں تو بالآخر ہم ایسے ٹکڑوں پر پہنچیں گے جنہیں مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ ان مزید ناقابل تقسیم ٹکڑوں کو سالمات، ذرات، جواہر یا آئٹمز کہا جاتا ہے۔ یہ جواہر ہم جنس ہیں۔ ایمپیڈوکلس کے نظریہ عناصر کی طرح مادہ کی 4 اقسام ہیں، بلکہ بنیادی طور پر تمام جواہر ایک ہی قسم کے ہیں، تاہم وہ حجم یا سائز اور شکل و صورت میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بعض جواہر بڑے ہیں، بعض چھوٹے، بعض گول ہیں اور بعض ناہموار سطح کے۔ یہ جواہر فیثاغورثیہ کی اکائیوں کی مثل ہیں۔ ان میں سوائے ٹھوس ہونے کی اور کوئی صفت نہیں ہے۔ یہ اگرچہ ٹھوس ہیں مگر ان کا وزن نہیں ہے۔ لیوسیپس اور ہیراکلائٹس جو جواہر ہیں ان کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ یہ ٹھوس اور بھرپور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم نہیں ہو سکتے۔ مزید تقسیم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر خلا یا نیستی موجود نہیں۔ یہ پارمینڈیز کی ہستی کی طرح ناقابل تقسیم ہے۔ جس طرح پارمینڈیز نے ہستی میں عدم خلا یا نیستی کا انکار کر کے ہستی کو ناقابل تقسیم کل یعنی انڈیویزیبل ہول بنایا تھا، اسی طرح جواہر بھی ناقابل تقسیم وحدتیں ہیں، یعنی جواہر بے شمار مستقل اور ناقابل فہم، ناقابل تقسیم ہستیاں ہیں۔ جوہریت کا جب مکتب فرق پیدا ہوا یونان میں تو ان کے بعد ایک اور یونانی فلسفی منظر عام پر آیا، اس کا نام تھا انیکساغورس۔ وہ آئیونیا کے شہر کلازومینا میں لگ بھگ 500 قبل مسیح پیدا ہوا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 30 سال ایتھنز میں گزارے۔ انیکساغورس نے پیریکلس کی سرپرستی میں وہاں فلسفہ اور سائنس کی ترویج کی۔ انیکساغورس کی ہی بدولت ایتھنز یونانی دنیا میں فلسفہ، سائنس اور دیگر علوم کا گہوارہ بنا۔ ایتھنز میں جب پیریکلس کا سیاسی انحطاط شروع ہوا تو اس کے مخالفوں نے انیکساغورس پر یہ الزام لگایا کہ وہ دیوتاؤں کی تحقیر کرتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ دیوتاؤں کو ہی خدا اپنا سمجھتے تھے، تو یہ اس پر الزام لگ گیا۔ انیکساغورس پر مقدمہ چلا اور اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ انیکساغورس کسی طرح قید خانے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ایتھنز چھوڑ کر انیکساغورس دوبارہ آئیونیا آیا اور یہاں میریٹس کی ایک چھوٹی سی کالونی لامساکس میں آخری وقت تک سکونت پذیر رہا۔ انیکساغورس نے اپنے نظریات ایک رسالہ میں سامعین کرام تحریر کیے تھے۔ انیکساغورس کے فلسفہ کے 2 رخ ہیں۔ پہلا رخ مادہ اور اس کی ماہیت کے متعلق ہے، اور دوسرا رخ اس کے نظریہ ناؤس کا رخ ہے۔ جہاں تک مادہ کے بارے میں اس کے نظریات کا تعلق ہے، انیکساغورس نے کوئی نئی اور اہم بات نہیں کہی، بلکہ مادہ کے بارے میں جو اس کے نظریات ہیں وہ ایمپیڈوکلس اور ڈیموکرائٹس کی تشریح سے بھی ناقص ہیں۔ تاہم اس نے ناؤس کے بارے میں جو نظریہ پیش کیا وہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہم انیکساغورس کو تخلیقی مفکر کہہ سکتے ہیں۔ ناؤس کے حوالے سے انیکساغورس کہتا ہے، دنیاؤں کی تشکیل ایک عالمگیر حرکت سے ہوئی ہے۔ یہ عالمگیر حرکت عقل یا ذہن یا ناؤس ہے۔ ناؤس نے مادہ کی ابتدائی لامحدود امیزہ میں تحریک پیدا کی۔ یہ تحریک ایک گردش کی صورت میں وسط میں پیدا ہوئی۔
یہاں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ناؤس کے اندر حرکت ہے۔ انیکساغورس ناؤس کو بذات خود غیر متحرک ان مووڈ مگر تمام تر حرکت کی علت سمجھتا ہے۔ انیکساغورس نے ناؤس یا کائناتی ذہن یعنی یونیورسل انٹیلیجنس کا مفروضہ دو وجوہ کی بنا پر قائم کیا تھا اپنے زمانے میں۔ اولاً یہ کہ اسے کائنات کی تسلی بخش تشریح کے لیے حرکت کے ایک ایسے اصول کی ضرورت تھی جس کی روشنی میں وہ دنیا کی حرکت و تغیر کی توجیہ کر سکتا۔ ثانیاً یہ کہ اس نے محسوس کیا تھا کہ ذہن کے اندر ایسی قوت پائی جاتی ہے جو اشیاء کی صفات میں تغیر کا باعث بنتی ہے۔ ناؤس خالص عالمگیر، قادر مطلق اور غیر مخلوط ہے۔ مادہ کی مختلف اقسام میں اس کی آمیزش نہیں ہوتی، تاہم کچھ مادی جسموں میں اس کا کچھ حصہ ضرور ہے، اور اسی وجہ سے وہ جسم زندہ اور ذہین جسم ہیں۔ ناؤس غیر مادی اور غیر شخصی یعنی امپرسنل ہے۔ ناؤس کی مادہ کے ساتھ آمیزش نہیں ہوتی، لہذا ناؤس کی فعلیت آزاد اور غیر مشروط رہتی ہے، کیونکہ اس کے راستہ میں مادہ کوئی مزاحمت پیش نہیں کر سکتا۔ سامعین کرام، اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انیکساغورس کے لیے مادہ اور ذہن دو آخری حقیقتیں ہیں۔ نہ مادہ کو ذہن سے اخذ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ذہن کو مادہ سے، اور نہ ہی ایک کی دوسرے میں تحویل یا ادغام ہو سکتا ہے۔ مادہ اور ذہن دونوں یکساں طور پر ازلی و ابدی اور مستقل بذات اصول ہیں۔ ذہن مادہ پر اپنی فعلیت کی وجہ سے بالادستی رکھتا ہے۔ عقل اور مادہ کی سنویت یعنی ڈیوئلزم کی صحیح تشکیل انیکساغورس کے فلسفہ میں ہوئی۔ انیکساغورس کے بعد سوفسطائیوں کا دور آتا ہے، ہمیں ایتھنز میں یونان میں ملتا ہے۔ سامعین کرام، تھیلس سے انیکساغورس تک تمام فلسفی کائنات کی ماہیت کے بارے میں غور و فکر کرتے رہے۔ کائنات کا بنیادی جوہر کیا ہے؟ کائنات میں اختلاف اور تنوع کی توجیہ کس طرح کی جائے؟ کائنات کی آخری حقیقت مادی ہے یا غیر مادی؟ یہ وہ سوالات تھے سامعین کرام جن کے جواب میں تھیلس، پارمیڈیز، ہیراکلائٹس اور انیکساغورس وغیرہ نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے۔ اس لحاظ سے ہم ان فلسفیوں کو کونیاتی مفکر یعنی کاسمالوجسٹ کہہ سکتے ہیں۔ انیکساغورس نے کائناتی تشکیل میں ناؤس یا ذہن کے عمل دخل کا مفروضہ پیش کر کے یونانی فکر کو ایک نیا موڑ دیا تھا۔ چنانچہ انیکساغورس تک یونانی فلسفہ کی تاریخ کا یہ پہلا دور ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا دور سوفسطائیوں، سوفسٹس اور سقراط کا دور ہے۔ سوفسطائی کائنات کی ماہیت کے بارے میں استفسار نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی توجہ ذہن اور انسان پر مرکوز کرتے ہیں۔ انسانی علم کیا ہے؟ نیکی یعنی ایرٹے کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب میں سوفسطائیوں نے اپنے نظریات پیش کیے۔ اس دور میں قدیم امرائی طرز حکومت زوال پذیر تھا۔ دیوتاؤں کا جو رعب اور احترام ہومر کی نظموں نے یونانیوں کے دلوں میں پیدا کر رکھا تھا، فلسفہ کے بتدریج ارتقاء کے ساتھ ساتھ وہ رعب اور احترام ختم ہوتا گیا۔ جمہوری نظام حکومت یعنی ڈیموکریٹک وے آف گورنمنٹ مقبول ہوتا گیا، اور لوگوں کو سیاسی کیریئر اختیار کرنے کے لیے ایسے معلموں کی ضرورت پیش آئی جو انہیں فن تقریر اور فن استدلال کی تربیت دیں۔ وہ یعنی سوفسٹس پیشہ ور ماہرین کی حیثیت سے تعلیم کا معاوضہ وصول کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، یونانی لفظ سوفسطائی یعنی سوفسٹ کا تقریباً وہی مطلب اس زمانہ میں تھا جو آج کل لفظ پروفیسر سے لیا جاتا ہے۔ حقائق کو مسخ کر کے پیش کرنے کی صلاحیت نے ہی دراصل سوفسطائیوں کو بدنام کر دیا تھا۔ گزشتہ فلسفی پورے اخلاص کے ساتھ، یعنی سوفسطائیوں سے پہلے کی فلسفیوں کی وہ بات کر رہے ہیں،
گزشتہ فلسفی پوری اخلاص کے ساتھ سچائی کی تلاش کرتے تھے۔ صداقت اور حقیقت کا معروضی ہونا ان کے لیے بدیہی تھا، اس لیے وہ پوری دیانتداری کے ساتھ اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کے نزدیک حقیقت کا علم صرف عقل کے ذریعے ممکن ہے، یعنی صوفسطائیوں سے پہلے جو مفکرین تھے۔ بہرحال میرا اس سے اختلاف ہے، میرے جو نظریات ہیں اس حوالے سے۔ سامعین کرام، میری کتاب غلام مسیح الزماں کا جو حصہ دوم ہے، اس کا جو دوسرا چیپٹر ہے علم کیا ہے، اور اس سے اگلا ٹاپک ہے علم کے ذرائع اور انسانی فہم کے مراتب۔ ان میں جو میرا نقطہ نظر ہے اس حوالے سے، علم کے حوالے سے، حقیقت کے حوالے سے، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حواس کی اطلاعات چونکہ متناقض اور مختلف ہوتی ہیں، لہذا انہوں نے حسی ادراک یعنی پرسیپشن کو فریب قرار دیا تھا، مگر سوفسطائی یہ کہتے تھے کہ سچائی کو ڈھونڈنا بے سود ہے۔ وقتی مصلحت کے لحاظ سے جیسا بھی طرز عمل اور طرز استدلال اختیار کیا جائے وہ درست ہے۔ علم کو حسی ادراک کے مترادف قرار دینا دراصل علم اور صداقت کی معروضی حیثیت کا انکار کرنا ہے۔ ایک شے کو آدمی عام حالات میں سفید دیکھتا ہے، مگر یرکان زدہ انسان کو وہ شے زرد دکھائی دے گی۔ چینی کو عام حالات میں انسان میٹھا محسوس کرتا ہے، مگر شدید بخار کی حالت میں اسے کڑوا محسوس کرنے لگتا ہے۔ سوفسطائیوں کے نزدیک یہ دونوں قسم کے تاثرات درست ہیں۔ سامعین کرام، قانون سے مراد ایک ایسا اصول ہے جو تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر درست ہو، جس کی گرفت سے کوئی بچ نہ سکے۔ جدید فلسفہ میں سوفسطائیوں جیسا طرز فکر پایا جاتا ہے، لیکن سوفسطائیوں جیسا طرز فکر اس وقت جماعت احمدیہ محمود میں بھی پایا جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں۔ خلیفہ رابع صاحب نے 5 دسمبر 1986 کو ایک دھواں دار خطبہ دیا تھا۔ اس میں انہوں نے آزادی ضمیر کے متعلق بڑی شاندار تشریح کی تھی کہ ہر انسان کو حق ہے سوچنے کا، نظریہ قائم کرنے کا، اور اپنی بات کو، نقطہ نظر کو لوگوں کو بتانے کا حق ہے۔ اگر لوگ اس کا نقطہ نظر سن کے اپنے نظریات بدل لیں تو کسی کا حق نہیں پہ جبر کیا جائے ان پر۔ تو پہلے شخص جو ہے جو اپنا نظریہ قائم کر کے لوگوں کے نظریات بدلتا ہے، اس پر دخل دینے کا بھی حق نہیں۔ مثلا یہ ان کا 5 دسمبر 1986 کا خطبہ ہے جمعہ کا۔ آپ لوگ غلام مسیح الزماں کا جو پیش لفظ ہے وہاں پر یہ الفاظ آزادی ضمیر کے متعلق جو انہوں نے فرمائے ہوئے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آزادی ضمیر جو ہے کیا جماعت احمدیہ کے اندر بھی ہے؟ خلیفہ رابع صاحب نے دہائی دی کہ یہ بالکل سچ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ جو انسان آزادی ضمیر کے لیے جد و جہد کرتا ہے وہ آسم کا شروع کی جو جہاد ہے وہ اس کا فالو کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جماعت احمدیہ محمود میں ان خلفاء نے، ان عہدیداروں نے عام احمدیوں کو بھی یہ آزادی ضمیر کا حق دیا ہے یا نہیں دیا؟ اگر دیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیا تو پھر سامعین کرام یہ سوفسطائی نہیں، اس دور کے لوگ سوفسطائی نہیں ہیں یہ، کیونکہ ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ اپنے وقت اور مسجد کے لحاظ سے اپنے نظریات بدل لیتے تھے۔ ایک جگہ اگر درست ہے ایک جگہ پر، وہ دوسری جگہ پر جا وہ کہہ دیتے کہ یہ غلط ہے۔ تو ان کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل سوفسطائیوں سے ملتا جلتا ہے۔ دوسری میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ختم نبوت والے جو لوگ ہیں، گروپ ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، حضرت بانی جماعت اسلام کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ بد زبانی کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے بھی کبھی رنگیلا رسول، کبھی کچھ، مطلب کہ بد زبانی کرتے ہیں، گالیاں تک دیتے ہیں۔ یہ لوگ جماعت احمدیہ محمود والے ان کی محنت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، کھانے پہ بلاتے ہیں، کہتے ہیں آئے جی بات کریں، تحقیق کریں، دیکھیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ اس کے الٹ جماعت احمدیہ میں پیدا ہونے والا ایک شخص یعنی یہ عاجز جو حضرت مرزا غلام صاحب پر درود اور سلامتی بھیجتا ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بانی جماعت علیہ السلام سونے کی طرح ایک سچے اور صادق انسان تھے، وہ ان کو بلاتا ہے کہ آئیں، کوئی ہمارے اختلافات ہیں آپس میں، ہم بیٹھ کے اس پر سوچیں، غور کریں، اور جو حقیقت ہے، سچائی ہے، اس کو فالو کر لیں، جو جھوٹ ثابت ہو جائے اس کو چھوڑ دیں۔ ان لوگوں نے اس انسان کا جو مرزا غلام صاحب پر سلامتی اور درود بھیجتا ہے
اس کا اخراج اور مقاطعہ کیا ہوا ہے۔ اب دیکھو یہ دو قسم کے رویے نہیں ہیں، یعنی وہ لوگ جو مرزا غلام صاحب کو گالیاں دیتے ہیں، ختم نبوت والے، ان کی یہ منتیں کرتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بات کرو، تو جو گھر میں ایک شخص ہے جو مرزا صاحب پر درود اور سلامتی بھیجتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ صادق انسان تھا، اس کی سچائی اس عاجز میں بھی ظاہر ہوئی ہے۔ تو ہمارا جو اختلاف ہے وہ ہم بیٹھیں بات کریں، تو وہ جو اس ہماری بات چیت میں سچ ثابت ہو جائے اس کو فالو کر لیں، اور جو جھوٹ ثابت ہو جائے اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں، میرے ساتھیوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو عجیب دیکھیں کیا یہ سوفسطائیوں والا رویہ نہیں ہے جو سقراط کے زمانے میں تھا؟ ان کے یہ رویے تھے کہ اپنے حالات اور واقعات کے مطابق اپنے نظریات بدلو۔ یہ کاذبوں کی باتیں ہوتی ہیں، صادق انسانوں کے رویے اس طرح نہیں ہوتے، ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ پر وہی ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کو مثالیں دی ہیں کہ یہ دور حاضر کے جو لوگ تھے، اس زمانے میں سقراط کے زمانے میں سوفسطائی طبقہ پیدا ہوا تھا، جس سے اس نے بحث کی، جنگ کی، اور پھر ثابت کیا دلائل کے ذریعے، اور ان کے اس دجل کو بے نقاب کیا تھا، یعنی کم و بیش 23-24 سال 100 سال پہلے۔ وہی آج سوفسطائیوں کا مجھے بھی سامنا ہے، اور یہ دور جدید کے سوفسطائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور سمجھ دے اور یہ اس چیز سے رک جائیں۔ سامعین کرام، فلسفہ جدید میں ایک روایت عقلیت پسندی یعنی ریشنلزم ہے، اور دوسری تجربیت پسندی یعنی امپیریسزم ہے۔ عقلیت پسندی کے نمائندے ڈیکارٹ، سپائنوزا اور لائبنز وغیرہ ہیں، یہ یورپ کے یہ فلاسفر ہیں، اور تجربیت کے لاک، برکلے اور ہیوم وغیرہ ہیں۔ عقلیت پسندوں کے مطابق علم کے اصول کا واحد ذریعہ عقل ہے، لیکن تجربیت پسند تجربہ یا حسی ادراک کو علم کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اگر آپ ڈیٹیل میں اس کو سمجھنا چاہیں، کیونکہ کچھ نے تو عقل کو کہہ دیا کہ یہی وہی علم کا ذریعہ ہے، کچھ نے کہہ دیا کہ جو حواس ہیں، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، تو یہی ذریعہ علم کا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ عقل اور حواس دونوں لازم و ملزوم ہیں علم کے پانے کے لیے، جاننے کے لیے دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی تفصیل میری کتاب غلام مسیح الزمان میں جو دوسرا چیپٹر ہے علم کے متعلق ہے، نیکی علم ہے، اس میں جو احباب دلچسپی رکھتے ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ یہ دونوں گروہ جو ہیں، ایک تو ہے عقلیت پسند جو صرف عقل کو رہنما سمجھتا ہے، وہ بھی غلطی پر ہے، اور دوسرا تجربیت پسند ہے، وہ کہتے ہیں تجربہ یعنی حواس جو ہیں وہی سچ بتا سکتی ہیں، اسی کے ذریعے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی غلطی پر ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عقل اور حواس دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں، اور ہمارا جو سیکھنے کا پروسیس ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ سامعین کرام، کسی عظیم تر عقلی کارنامہ سے پہلے اس طرح کی تشکیکی اور تخریبی سوچ اور رجحان کا پیدا ہونا ایک فطرتی امر ہے جو اس زمانے میں یورپ میں یا مغرب میں پایا جاتا ہے۔ عقل کی تعمیر نو سے پہلے تخریب تمام لازمی ہے۔ علم اور نیکی یعنی ایریٹے کے حوالہ سے سوفسطائیوں کی تخریب اور تشکیک کے بعد یونان میں سقراط پیدا ہوا، جس نے علم و حکمت کے لیے بہت مستحکم بنیادیں تیار کیں۔ سامعین کرام، میں نے اپنے خطبہ جمعہ جو میں نے دیا ہے اس میں بھی میں نے سقراط کے متعلق کچھ باتیں سامعین کو بتائی ہیں۔ وہ ایتھنس میں قبل مسیح 470 تا 399 اس کا زمانہ ہے، یعنی 470 کو پیدا ہوا تھا۔ حضرت سقراط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایتھنز والوں کی ہدایت کے لیے اپنا مرسل مامور فرمایا تھا۔ اس نے بہت سادہ زندگی بسر کی، اس کے کپڑے بہت سادہ اور غریبانہ ہوتے تھے۔ وہ ظاہری شان و شوکت سے بے نیاز، کیونکہ ان کی یعنی سقراط کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اور یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ وہ علم کو بیچتا نہیں تھا، حالانکہ اس زمانے کے جو صوفسٹ تھے وہ پروفیشنل ٹیچر تھے، وہ معاوضہ لیتے تھے، پیسے وصول کرتے تھے، لوگوں کو تربیت دیتے تھے، تقریر کیسے کرنی ہے، دلائل کیسے دینے ہیں۔ لیکن سقراط کا رویہ بالکل الٹ تھا، وہ فری ایجوکیٹ کرتا تھا لوگوں کو، بازار میں مارکیٹ میں چلے جانا، جو کوئی بھی آئے
سوال کرے اس کے جواب دیتا تھا، کوئی فیس نہیں لیتا تھا، کچھ بھی نہیں کسی لیتا تھا۔ وہ یقین رکھتا تھا یعنی سقراط کہ ایک مافوق الفطرت سپر نیچرل آواز جو ہے اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اس کی اطاعت سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ 470 اور 399 اس کا زمانہ ہے۔ 399 قبل مسیح جب وہ 70 سال کا ہوا تو اس پر 3 الزام لگا کر اس زمانے کی جو حکومت تھی اس نے اس پر مقدمہ چلایا سقراط پر۔ پہلا الزام اس پر یہ لگایا گیا کہ اس نے قومی خداؤں کا انکار کر دیا ہے۔ قومی خدا اس زمانے میں دیوتا تھے، پتھر یا اس کی چیزیں تھیں جو انہوں نے خدا بنائی ہوئی تھیں۔ سقراط نے اس زمانے میں کہا تھا کہ یہ ریئل گاڈ نہیں ہے، یہ دیوتا ہیں جو آپ خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ ایک پہلا الزام اس پر یہ تھا۔ دوسرا اس نے الزام اس پر یہ لگایا گیا کہ اس نے اپنا ایک نیا خدا گھاڑ لیا ہے، جو کہ آج کل کے زمانے میں شاید بعض لوگ میرے متعلق بھی سوچتے ہوں کہ اب جمبا صاحب ایک نئی قسم کا خدا انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ خدا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لا علم لوگ ہیں جو حقیقت سے دور ہیں اس قسم کے وصف میرے متعلق بھی وہ قائم کرتے ہوں کہ جمبا صاحب ایک نیا خدا بنا رہے ہیں۔ میں نیا نہیں بنا رہا، نہ سقراط نے نیا خدا بنایا تھا۔ ہم اصل جو خدا ہے اس کی حقیقت لوگوں پر واضح کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تیسرا جو الزام سقراط پر لگایا گیا وہ یہ تھا کہ سقراط نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ حالانکہ نوجوانوں کو گمراہ نہیں کرتا تھا، بلکہ نوجوان اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور اس کی باتیں دلیل کے ساتھ ہوا کرتی تھیں، اور وہ نوجوان اس سے متاثر ہوتے تھے کہ سقراط دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، تو دلیل سے بات کر کر وہ اس کی باتوں کو مانتے بھی تھے، اس کے پیروکار بھی بنتے چلے جاتے تھے۔ اور یہ چیز جو ہے ایتھنز والوں کو یا اس زمانے کی جو حکومت تھی یا مخالف تھے سقراط کو، ان کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ انہوں نے پھر یہ الزام لگایا کہ سقراط جو ہیں یہ نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ سامعین کرام، سقراط نے اپنے الہی مشن کی تکمیل کے وقت بہت سارے نظریات پیش کیے تھے، جن میں سے 2 نظریات علم کے بارے میں تھے۔ پہلا علمی نظریہ یعنی سائنٹیفک تھیوری تھا، جس میں اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ آل نالج از نالج تھرو کانسیپٹس، یعنی سب علم تصورات کے ذریعے ملتا ہے۔ آپ کے بعد آپ کے اس علمی نظریہ کے سلسلے میں بھی غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ اسی طرح آپ کا دوسرا نظریہ تھیوری آف نالج تھا، یعنی نظریہ علم تھا وہ، کیونکہ اس میں علم کی ماہیت بیان کی گئی ہے۔ سقراط نے علم کی ماہیت کے سلسلے میں یہ رہنمائی فرمائی تھی کہ علم نیکی ہے، نیکی علم ہے۔ سقراط کے بعد آپ کے اس نظریہ علم کے بارے میں بھی غلط فہمی پیدا ہو گئی، اور اس نظریہ علم کو، تھیوری آف نالج کو، ایک اخلاقی نظریہ سمجھ لیا گیا، یہ سمجھ کے کہ اٹ از اونلی ایتھیکل تھیوری۔ خاکسار نے سقراط کے ان دونوں نظریات کے بارے میں سامعین کرام اپنی کتاب غلام مسیح الزماں کے دوسرے حصے کے دوسرے باب نیکی علم ہے میں تھوڑی بہت روشنی ڈالی ہوئی ہے۔ سقراط کے بعد آپ کے شاگرد افلاطون نے آپ کی نیکی کے تصور کی تلاش میں اپنا نظریہ امثال، تھیوری آف آئیڈیاز پیش کیا دنیا کے آگے۔ افلاطون کے شاگرد ارسطو نے اپنے استاد کے نظریہ امثال سے اختلاف کرتے ہوئے اس کی جگہ اپنا نظریہ صورت پیش کر دیا، تھیوری آف فارمز۔ خاکسار کل یا 2 دن پہلے 4 اگست 2017 کے خطبہ جمعہ میں سقراط کے ان دونوں نظریات پر اجمالاً روشنی ڈال چکا ہے۔ ارسطو کے بعد سامعین کرام یونانی فلسفہ زوال پذیر ہو گیا۔ جہاں تک جدید فلسفے کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ تر یونانی فلسفہ کے ارد گرد ہی گھومتا ہے۔ سامعین کرام، اب میں یونانی فلسفہ اور ماڈرن جو فلسفی ہے یورپ اور ویسٹرن کی، اس کے بعد میں عالم اسلام میں یا مسلمانوں میں یہ فلسفے کا کیا رنگ ہے اس کے متعلق آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں میں فلسفانہ تفکر 3 سطحوں پر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ پہلا علم الکلام، تھیالوجی، دوسرا تصوف، صوفیزم، تیسرا عقلیت پسندی یعنی ریشنلزم۔
نمبر 1 جو جہاں تک علم الکلام کا تعلق ہے، مسلمانوں میں فلسفیانہ فکر کی ابتدا الہاتی یا کلامی بحثوں سے ہوئی۔ اس ضمن میں معتزلہ اور اشاعرہ کے 2 مشہور مکاتب فکر عالم اسلام میں وجود میں آئے۔ معتزلہ وحی اور عقل دونوں کو علم کا منبع سمجھتے ہیں اور انہیں ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وحی اور عقل میں عدم مطابقت پیدا ہو جائے تو وحی کو عقل کی روشنی میں پرکھا جائے۔ اسی طرح معتزلہ جو ہیں وہ کائنات کو قدیم نہیں بلکہ حادث تسلیم کرتے ہیں۔ وجود محض ایک صفت ہے جس کا ہونا یا نہ ہونا یکساں طور پر ممکن ہے۔ اشیاء کا مادی روپ میں آنا اور معدوم ہو جانا دراصل صفت وجود سے متصف ہونا یا اس سے عاری ہو جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، واحد ہے، اور اس کی طرف انسانی صفات مثلا رحم، ہمدردی، عقل و قوت وغیرہ منسوب نہیں کی جا سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اشیاء کا علم اپنے عین سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ انسانوں کی طرح اپنے صفات یا احوال سے۔ معتزلہ سامعین کرام اس کی قدرت کاملہ کی حد بندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نا۔ ان کے نزدیک خدا شر کا ارادہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے تخلیق کر سکتا ہے، جو کہ عقلاً محال ہے۔ معتزلہ انسان کو اس کے اعمال و افعال میں خود مختار تصور کرتے ہیں۔ عدل ان کے نزدیک کائنات کا اصول مطلق ہے جس کی پابندی خود خدا کرتا ہے۔ اسی طرح وہ سزا و جزا کے ایک میکانیکی نظام کے قائل ہیں جس میں شفاعت اور گناہوں سے برات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس مکتب فکر کے نمایاں مفکرین جو ہیں وہ یہ ہیں کہ واصل بن عطا، نظام، حافظ، یہ حافظ شیرازی ایران کا جو تھا شاعر مشہور، وہ اس کی بات ہو رہی ہے، اور اخوان الصفا، یہ اہم ان کے معتزلہ جو مکتب فکر تھا اس کے نمائندے ہیں۔ متکلمین کا دوسرا جو مکتب فکر ہے سامعین کرام ابھی میں نے بتایا وہ اشاعرہ ہیں۔ اشاعرہ کے مکتب فکر کا جو بانی تھا الاشعری تھا۔ یہ مکتب فکر عراق میں قائم ہوا۔ اس کے مقلدین کو اشاعرہ کہا جاتا ہے۔ اشاعرہ صرف وحی اور الہام کو ذریعہ علم تسلیم کرتے ہیں اور عقل کو اس کی اثبات اور تائید کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اشاعرہ یونانی فلسفے پر اس لیے عبور حاصل کرنا چاہتے تھے کہ اس کا رد خود اسی سے کر سکیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات میں شامل نہیں سمجھتے، کیونکہ اس طرح ان کے نزدیک بالآخر صفات کا انکار لازم آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سادہ اور غیر مرکب نہیں رہتی۔ وہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اس لیے قرآن ان کے نزدیک غیر مخلوق اور اللہ کی دیگر صفات کی طرح ازلی و قدیم ہے۔ وہ اس بات کے قائل نہیں کہ جسمانی آنکھوں سے دیدار الہی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے انسانی اختیار کی حدود کا تعین کیا اور مسئلہ جبر و قدر کو ایک نئے انداز سے حل کیا۔ اشاعرہ کے نزدیک کائنات لامحدود غیر محسوس جواہر یعنی ایٹم سے عبارت ہے جس میں امتداد نہیں۔ دیکھیں 420 قبل مسیح، ابھی میں بتا کر آیا ہوں آپ لوگوں کو کہ لیوسیپس اور ڈیموکرائٹس نے بھی جوہریت یا ذراتی مادیت کا نظریہ پیش کیا تھا، جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، لیکن اس میں پھر انہوں نے نظریہ تو پیش کر دیا، اس میں زیادہ ارتقاء نہیں ہوا، ترقی نہ ہوئی۔ اسی طرح اشاعرہ نے بھی اپنے زمانے میں اس قسم کا یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر لمحے نئے جواہر تخلیق کرتا رہتا ہے جبکہ پرانے جواہر مسلسل معدوم ہوتے رہتے ہیں۔ اس مکتب فکر کے چند بڑے مفکرین جو ہیں وہ یہ ہیں کہ الاشعری، یہ دو ان کا بانی تھا، ابو بکر باقلانی، امام الحرمین، شہرستانی، الرازی، الغزالی وغیرہ، یہ سارے مین جو اس فکر ہے اشاعرہ کا، اس کے نمائندے ہیں۔ دوسرا جو ہے مسلمانوں میں فلسفہ کے حوالے سے گروہ جو ہے وہ تصوف کا ہے، یعنی مسٹیسزم۔ سامعین کرام،
یہ صوفی جو تصوف ہے یہ ایک عالمگیر رجحان ہے جو متعدد مذاہب اور اقوام میں پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے فلسفے کی تاریخ بھی ان کے تذکرے کے بغیر نامکمل رہتی ہے۔ تصوف اور فلسفے میں نتائج و مقاصد کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، دونوں حقیقت مطلقہ تک رسائی چاہتے ہیں، تاہم طریقہ کار کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ فلسفہ عقل کے سہارے چلتا ہے اور تصوف میں وجدان اور عرفان الہی کا واسطہ بنتے ہیں۔ مسلمان صوفیاء کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے سامعین کرام۔ پہلا گروہ وحدت الوجودی اور دوسرا گروہ وحدت الشہودی۔ وحدت الوجودیوں کے نزدیک کائنات خدا ہے اور خدا کائنات۔ وحدت الشہود کے قائل جو ہیں وہ خدا کو کائنات کے اندر اور اس سے ماورا بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن تمام صوفیاء اس بات پر متفق ہیں کہ حقیقت مطلقہ فی نفس ہی غیر تغیر پذیر، غیر تقسیم پذیر، واحد اور ماورائے ادراک ہے۔ اس حقیقت مطلقہ کا اظہار جب صفاتی سطح پر ہوتا ہے، یعنی جب یہ زمانی و مکانی تعینات میں جلوہ گر ہوتی ہے تو کائنات بن جاتی ہے۔ بڑے صوفی جو ہیں عالم اسلام میں جو گزرے ہیں ان کا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد القادر جیلانی، ابن العربی، علی حجویری، منصور حلاج، معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ سارے بڑے بڑے صوفی ہیں۔ اسلامی تصوف پر فلسفہ یونان بالخصوص نو فلاطونیت کا رنگ بہت گہرا اثر ہے، بہت گہرا اثر ہے۔ اب میں تیسرا جو گروہ ہے مسلمانوں میں جو فلسفے کے حوالے سے، وہ اقلیت پسندوں کا گروہ ہے، یعنی ریشنلزم۔ مسلمان مفکرین کا یہ تیسرا جو گروہ ہے، انہیں بجا طور پر ہم فلاسفہ کا نام دے سکتے ہیں، یعنی دیز آر ریئلی تھنکرز۔ اقلیت پسندوں کے نزدیک وحی اور عقل دونوں ہی علم کے سر چشمے ہیں، لہذا فلسفے اور مذہب کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش ان کا ترہ امتیاز ہے۔ ان فلسفیوں نے یونان کے علوم پر مکمل عبور حاصل کیا۔ یہ لوگ فلسفی ہونے کے علاوہ سائنسدان بھی تھے۔ علم کیمیا، ریاضی، فلکیات اور دیگر علوم پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا، بلکہ بالمقابل فلسفہ ان علوم میں انہوں نے جدت و ندرت فکر کا مظاہرہ کیا۔ ان فلسفیوں میں مشہور یہ ہیں کہ الکندی، فارابی، ابن مسکویہ، ابن سینا، ابن الہیثم، ابن باجہ، ابن طفیل، ابن رشد۔ الکندی، فارابی اور ابن سینا نے مسلم عقائد کو افلاطون اور ارسطو کے افکار سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی۔ یہ تین جو شخص تھے، الکندی، فارابی اور ابن سینا۔ اسی طرح فارابی جو ہے وہ ارسطو کے فلسفے سے زیادہ متاثر تھا، جبکہ ابن سینا جو تھا یہ نو فلاطونیت کی طرف مطلب کہ چلا گیا۔ سامعین کرام، ان فلسفیوں نے یعنی مسلمان فلسفیوں نے تباہ شدہ یونانی ثقافت کے ملبے سے فلسفہ یونان کے تن مردہ کو نکالا اور اس میں نئی روح پھونک دی۔ اہل مغرب تک فلسفہ یونان انہی مسلمان فلسفوں کے ذریعے پہنچا۔ ان میں اگرچہ بعض مقامات پر جدت فکر کے آثار بھی ملتے ہیں، تاہم مسلم فلسفہ جو ہے بنیادی طور پر فلسفہ یونان کو اسلامی عقائد سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش ہے۔ یعنی المیہ یہ ہے ہمارے مسلمان مفکروں کا کہ انہوں نے یونانی اینک پہن کر قرآن کو ریڈ کیا، پڑھا، حالانکہ یہ چاہیے تھا کہ قرآن کی روشنی میں یونانی فلسفے کا مطالعہ کرتے، لیکن یہ غلطی ہے ان لوگوں کی۔ بہرحال افلاطون، ارسطو اور فلاطینس وغیرہ کو یہ جو ہمارے مسلمان فلسفی تھے، اقلیت پسند تھے، یہ سرن تسلیم کرتے تھے۔ اس لحاظ سے جو مسلم فلسفہ ہے تو یہ معزت خانہ سا بن جاتا ہے۔ سامعین کرام، بعض اوقات بعض کتب بعض لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بن جاتی ہیں۔ آج کا یہ جو میری تقریر ہے تھوڑی سی ثقیل ہے، مشکل ہے، گہری ہے، تو بہرحال یہ میری مجبوری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں آج بیان کر رہا ہوں
صرف آپ میرے جو بھائی بیٹھے ہوئے ادھر یہی نہیں سنیں گے، بلکہ آپ کے ذریعے میں اس پیغام کو جو علمی ہے میں دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ بعض اوقات بعض کتب بعض لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بن جاتی ہیں۔ مثلاً فارابی کی ایک کتاب ابن سینا کے لیے رحمت بن گئی۔ ابن سینا کے ایک شاگرد ابو عبید جرجانی جو یورپ میں جوروس کے نام سے مشہور ہے، وہ اپنے استاد کی زبانی ابن سینا کے متعلق لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اور یہ جو ان کے الفاظ ہیں ابن ابی اسیبہ نے اپنی کتاب عیون الانبار فی طبقات الاتباع میں لکھے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ میں 5 یا 6 برس کا تھا، یعنی ابن سینا کہہ رہا ہے کہ میں 5 یا 6 برس کا تھا کہ میرے والد نے 2 بار بخارا کا رخ کیا اور ہمیں بھی ساتھ لے گئے۔ وہیں میری تعلیم کا آغاز ہوا۔ 10 برس کی عمر کو پہنچنے تک میں قرآن مجید حفظ کر چکا تھا اور علم بھی اچھا خاصا حاصل کر لیا تھا۔ چند سال بعد میں نے مختلف اساتذہ سے ریاضی، فقہ اور علم الکلام کی تعلیم پائی۔ اس زمانے میں عبداللہ الناتلی ایک عالم بخارا آیا۔ میرے والد صاحب نے اسے اپنے ہاں مہمان رہنے کی دعوت دی۔ اس عالم سے میں نے منطق اور فلسفہ پڑھا اور اپنے آخری اسباق میں کتاب المجستی تک پہنچ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ میں طب بھی سیکھتا رہا اور مریضوں کے معائنے سے اپنے علم کی تکمیل میں منہمک رہا۔ 18 سال کی عمر تک اس طرح لگاتار کوشش کرتا رہا۔ راتوں کو بھی پڑھنے میں مشغول رہتا تھا۔ یہ ابن سینا اپنے متعلق لکھ رہے ہیں۔ راتوں کو بھی پڑھنے میں مشغول رہتا تھا۔ نیند آ لیتی تھی تو نبیذ یا ایسی کوئی چیز پی لیتا تھا جس سے وہ نیند جاتی رہتی تھی، اور میں اثر نو محنت شروع کر دیتا تھا۔ اکثر یوں بھی ہوتا تھا کہ بعض ایسے مسائل جنہیں میں جاگنے میں حل نہیں کر سکتا تھا، خواب کی حالت میں حل ہو جاتے تھے۔ بعد ازاں طبیعت کے مطالعہ میں مشغول ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے ارسطو کی کتاب ما بالطبیعہ کو 40 بار پڑھا، لیکن کچھ سمجھ نہ آ سکا، جس سے میں مایوس ہو گیا۔ اتفاق سے ایک دن ایک کتاب نیلام ہو رہی تھی بازار میں۔ ایک دلال نے مجھے اسے خریدنے کو کہا۔ یہ حکیم فارابی کی کتاب تھی جو ما بعد طبیعت پر تھی اور جس کے مسائل حل کرنے سے میں قاصر تھا۔ اس خیال سے کہ یہ کتاب میرے کام کی نہیں ہے میں اسے خریدنا نہیں چاہتا تھا، لیکن دلال چونکہ بار بار کہہ رہا تھا کہ مالک کو پیسے کی ضرورت ہے، لہذا کتاب سستے داموں مل جائے گی، میں نے وہ کتاب مول لے لی اور گھر پہنچتے ہی اس کتاب کے مطالعہ میں مستغرق ہو گیا۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ چنانچہ تمام ما بعد طبیعتی مسائل کو جو میری سمجھ میں نہیں آتے تھے اب میں سمجھ گیا۔ اس سے مجھے بے حد حیرت ہوئی اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر گیا۔ نیز میں نے مسکینوں کو خیرات بھی دی۔ یہ جو حوالہ میں نے پڑھا ہے سرگزشت فلسفہ حصہ 2 صفحہ 371 اور 372 پر یہ الفاظ ہیں مصنف نے لکھے ہوئے۔ سامعین کرام، فارابی کی کتاب کی طرح پروفیسر والٹر اسٹیج صاحب کی ایک کتاب اے کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی بھی میرے لیے رحمت بن گئی۔ دارالحمل میں جو روحانی واقعہ میرے ساتھ ہوا، اس کے نتیجے میں علم و حکمت کے گہرے اسرار کا خاکسار پر انکشاف ہونا شروع ہو گیا۔ یہ فلسفیانہ باتیں تھیں۔ اس روحانی واقعہ کے بعد میں نے سوچا کہ فلسفہ کی کوئی کتاب پڑھوں۔ چنانچہ مال روڈ پر پرانی انارکلی کے شروع میں پرانی کتب کی دکانیں تھیں۔ میں نے وہاں سے ایک پرانی کتاب خریدی اور ابھی میں نے کہا ہے کہ یہ کتاب میرے لیے اسی طرح رحمت بن گئی جس طرح فارابی کی کتاب ابن سینا کے لیے رحمت بن گئی تھی۔ 2 دن پہلے میں نے خطبہ میں پروفیسر اسٹیج صاحب کی اسی کتاب کے چند اقتباسات کا ذکر کیا ہے۔ آج میں پھر ایک اقتباس ان کا پڑھتا ہوں یہاں پر۔ پروفیسر صاحب اپنی اسی کتاب کے ایک صفحہ 149 پر لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بٹ ایز فار سوکریٹس دا سول کنڈیشن آف ورچو از نالج اینڈ ایز نالج از جسٹ وٹ کین بی امپارٹڈ بائی ٹیچنگ اٹ فالوڈ دیٹ ورچو مسٹ بی ٹیچیبل. The only difficulty is to find the teacher
to find someone who knows the concept of virtue. What the concept of virtue is, that is, thought Socrates, the precious piece of knowledge, which no philosopher has ever discovered, and which, if it were only discovered, could at once be imparted by teaching, whereupon men would at once become virtuous. सामिन किराम, इस इक़्तिबास में ये जो मैंने पढ़ा है स्टेज साहब का, इसमें प्रोफेसर स्टेज साहब 3-4 बातों का जिक्र करता है। पहली ये कि सुकरात के नेकी के तसव्वुर की हकीकत को 1920 तक किसी ने दरियाफ्त नहीं किया था, क्योंकि ये किताब 1920 में उसने लिखी थी। तो उसका ये इक़्तिबास बता रहा है कि 1920 तक सुकरात के नेकी के तसव्वुर को किसी ने डिस्कवर नहीं किया था। अगर किया होता तो ये बात ही ना लिखता वो। दूसरी बात ये है कि बकौल स्टेस, अगर नेकी के इस तसव्वुर की हकीकत किसी ने बता दी तो उसके साथ ही इंसानों के नेक होने के सामान पैदा हो जाएंगे। तीसरी बात इस इक़्तिबास से ये मिलती है कि खाकसार से पहले आज तक किसी साइंसदान या किसी फ़लसफ़ी ने सुकरात के मज़कूरा नेकी की तसव्वुर, जिसे उसने इल्म करार दिया था, वर्च्यू इज़ नॉलेज, इस तसव्वुर जो है नेकी का, इसकी हकीकत किसी ने नहीं बताई। चौथी बात ये कि 10 दिसंबर 1983 में जो रूहानी वाक़या मेरे साथ हुआ, इसमें इलाही नज़रिया यानी वर्चुअस गॉड के रंग में सुकरात के नेकी के इसी तसव्वुर की हकीकत अल्लाह ताला ने इस आजिज़ पर अश्कार कर दी, जिसकी पेशगोई प्रोफेसर स्टेज साहब ने अपनी किताब आ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फ़िलासफ़ी में की थी। तो मैं इस सिलसिले में कहता हूँ कि ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह है युती है मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। प्रोफेसर स्टेज साहब अपनी इसी किताब के सफ़ा नंबर 3 पर लिखते हैं, वो लिखते हैं कि ऑल साइंसेस टेंड टू जनरलाइज टू रिड्यूस मल्टीट्यूड्स ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट्स टू सिंगल लॉज। Philosophy carries this process to its highest limit. It generalizes to the utmost. It seeks to view the entire universe in the light of the fewest possible general principles, in the light, if possible, of a single ultimate principle. ये जो अल्फाज है, जो उर्दू दान तबका है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। इसका तर्जुमा है, वो स्टेज साहब लिखते हैं, तमाम साइंसेस में अमूमियत का रुझान यानी बेशुमार इनफरादी हक़ाइक़ से एक अमूमी कानून अख़ज़ करने का रुझान पाया जाता है। वो कहता है फ़लसफ़ा इस अमल को इंतहा तक ले जाता है। ये हद्दुल मक़दूर हद तक तामीम साज़ी करता है। ये कोशिश करता है कि कायनात की चंद अमूमी असूलों की रोशनी में तशरीह की जाए, और अगर मुमकिन हो तो एक ही इंतहाई असूल की रोशनी में। मैं सामीन को बताना चाहता हूँ कि खाकसार पर वर्च्यू इज़ गॉड का जो इल्हाम हुआ था, ये वही अल्टीमेट प्रिंसिपल है जिसकी तरफ प्रोफेसर स्टेज साहब ने अपनी किताब में इशारा किया था। तभी खाकसार इंकशाफ इलाही की रोशनी में अपने इस इलाही नज़रिया को आला इंतहाई हमगीर नज़रिया कहता है। तभी इस इलाही नज़रिया को उम्मुल नज़रियात करार देता है। सामिन किराम, जहाँ तक साइंसेस की मंजिल का ताल्लुक़ है तो फ़लसफ़ा और साइंसेस की मंजिल एक ही है। तबियाती और माबाद तबियाती साइंसदान एक ही सिद्ध की तलाश में लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर नबाताती साइंसदान जो हैं वो पौधों का मुशाहदा करते हैं और अपनी तलाश के दौरान वो एक तसव्वुर से दूसरे तसव्वुर की तरफ बढ़ते हैं। परसों खुतबा जुमा में मैंने खाकसार ने तसव्वुर के मुतालिक कुछ बताया है आप लोगों को कि तसव्वुर किसी शय की तारीफ़ भी हुआ करता है। किसी शय का तसव्वुर मीन्स कि उस शय की तारीफ़। इसी तरह सामिन किराम, नबाताती हैवानाती जो साइंटिस्ट हैं, ज़ूलॉजिस्ट जो हैं, वो अपने हैवानाती मुताले के दौरान एक तसव्वुर से दूसरे तसव्वुर की तरफ बढ़ते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक डेफिनेशन से दूसरी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं।
اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تمام قسم کے سائنسدان سامعین کرام تعمیم سازی یعنی جنرلائزیشن میں لگے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں وہ تمام یکساں اعلیٰ انتہائی ہمگیر تصور یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل کانسیپٹ تک پہنچنے میں دن رات مصروف ہیں۔ آپ سب یاد رکھیں کہ وہ اعلیٰ انتہائی ہمگیر تصور، وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل کانسیپٹ ورچو از گاڈ ہے۔ اب میں ایک اور اقتباس پروفیسر سٹیج صاحب کا آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ اپنی اسی کتاب کے صفحہ 65 پر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں thus the explanation of the many isolated facts consist in their reduction to the one law, and the explanation of the many laws consists in their reduction to the one more general law. آگے وہ کہتے ہیں کہ as knowledge advances, the phenomena of the universe come to be explained by fewer and wider general principles. Obviously, the ultimate goal would be the explanation of all things by one principle. I do not mean to say that scientific men have this end consciously in view, but the point is that the monastic tendency is there. What is meant by the explanation is the reduction of all things to one principle. یہ جو الفاظ ہیں سٹیج صاحب کے، اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ یوں بہت سارے علیحدہ علیحدہ حقائق کی تشریح سے مراد یہ ہے کہ ان کو ایک قانون کے تابع کیا جائے، اور بہت سارے قوانین کی تشریح سے مراد ان کو ایک زیادہ عمومی قانون کے تابع کرنا ہے۔ جیسے علم بڑھتا ہے تو کائنات کے مظاہر کی چند بڑے عمومی قوانین سے تشریح کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے آخری منزل یہ ہے کہ تمام اشیاء کو ایک قانون کے تابع کیا جائے۔ پروفیسر سٹیج صاحب لکھتے ہیں آگے کہ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ سائنسدانوں کا شعوری طور پر یہ مطمع نظر ہے، مگر بات یہ ہے کہ وہاں بھی وحدتی رجحان پایا جاتا ہے۔ وحدتی رجحان، مونسٹک ٹینڈنسی۔ تشریح سے مراد یہ ہے کہ تمام اشیاء کو ایک اصول کے تابع کر دیا جائے۔ پروفیسر سٹیج صاحب کے فرمان کے مطابق سامعین کرام تمام قسم کے سائنسدان اور علماء تمام اشیاء کو ایک اصول کے تابع کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ علم کی ترقی کا یہ سفر ہزاروں سال سے جاری ہے۔ 17ویں صدی عیسوی کے شروع میں یورپ اور مغرب میں سائنس نے تیزی سے ترقی کے مراحل طے کیے۔ اسحاق نیوٹن نے سائنس کے میدان میں قوانین حرکت اور قانون کشف ثقل کو متعارف کروایا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے بھی دو یونانی فلسفیوں لیوسیپس اور ڈیموکرائٹس نے جوہریت یا ذراتی مادیت کا نظریہ پیش کیا تھا، لیکن ان کے بعد ان کے اس نظریہ پر مزید پیش رفت نہ ہو سکی۔ اسی طرح اشارہ کے نزدیک کائنات لامحدود غیر محسوس جواہر سے عبارت ہے، ایٹم سے عبارت ہے، جن میں امتداد نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر لمحے ان کے بقول نئے جواہر تخلیق کرتا رہتا ہے، جبکہ پرانے جواہر مسلسل معدوم ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن 1808 میں ایک انگریز جان ڈالٹن نے اپنی کتاب اے نیو سسٹم آف کیمیکل فلاسفی شائع کی۔ اس میں انہوں نے باضابطہ طور پر اپنا ایٹمی نظریہ پیش کر دیا۔ میں جان ڈالٹن کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں، تفصیل تو نہیں بتا سکتا کیونکہ موضوع پھر دوسری طرف چلا جائے گا۔ یہ ایک غریب اسٹوڈنٹ تھا، بیچارہ غریب ماں باپ کا بیٹا تھا۔ 15 سال کی عمر میں غربت کی وجہ سے اس نے تعلیم چھوڑ دی اور اس نے ٹیوشن شروع کر دی۔ یعنی 15 سال کی عمر میں خود ہی اسٹوڈنٹ تھا بیچارہ، پڑھاتا تھا، پھر اس سے کوئی پیسے کما کر اپنی زندگی چلاتا تھا۔ تو یہ اس شخص نے 1808 میں پھر اپنی ایک کتاب اے نیو سسٹم آف کیمیکل فلاسفی لکھی، اور اس میں اس نے اپنا ایٹمی نظریہ پیش کیا۔ اس کے ایٹمی نظریہ کے جو نکات تھے مین، وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔
وہ کہتا ہے نمبر 1 ایلیمنٹس آر میڈ آف ایکسٹریملی اسمال پارٹیکلس کالڈ ایٹمس. وہ کہتا ہے دوسرے نمبر پر ایٹمز آف اے گیون ایلیمنٹ آر آئیڈینٹیکل ان سائز ماس اینڈ ادر پراپرٹیز. ایٹمز آف ڈفرنٹ ایلیمنٹس ڈفر ان سائز ماس اینڈ ادر پراپرٹیز. تیسرا وہ جو بات کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایٹمز کین ناٹ بی سب ڈیوائڈیڈ کریٹڈ اور ڈسٹرائڈ. یہ جو جان ڈالٹن نے 1808 میں یہ بات کی تھی نا کہ ایٹمز کین ناٹ بی سب ڈیوائڈیڈ کریٹڈ اور ڈسٹرائڈ، بعد میں آئنسٹائن کی مساوات جو انہوں نے پیش کی E=mc²، تو جان ڈالٹن کا یہ جو نظریہ تھا یہ ختم ہو گیا. یعنی آئنسٹائن نے یہ ثابت کر دیا کہ ایٹم فنا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اس زمانے میں 1808 میں کہا تھا کہ نہیں، ایٹمز کین ناٹ بی سب ڈیوائڈیڈ کریٹڈ اور ڈسٹرائڈ. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح یہ عاجز جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے الہامی یہ نظریہ پایا ورچوئس گاڈ. اس میں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق بہت سارے اور نظریات پیش کیے ہیں. مین نظریہ وہی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس قسم کی عطا کرتا ہے، علم دیتا ہے، تو بعض اوقات وہ اس علم کی تشریح میں بہت ساری ضمنی نظریات پیش کر دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے اکا دکا نظریات بعد میں جو عقل کے ذریعے اس نے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اس میں کوئی غلطی بھی ثابت ہو سکتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے اس انسان کی جو مین اس کا نظریہ ہے وہ کیا ہے. اس کے مین نظریے کی بنیاد پر اس بندے کے دعوے کو، خواہ دعویٰ مذہبی ہو خواہ وہ دعویٰ سائنٹیفک ہو یا فلسفیانہ ہو، اس کو پرکھنا چاہیے. تو میں نے ایک ضمنی بات آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ جان ڈالٹن نے 1808 میں جو نظریہ اٹامک تھیوری پیش کیا اس میں ایک یہ بات انہوں نے یہ کی کہ ایٹمز کین ناٹ بی سب ڈیوائڈیڈ کریٹڈ اور ڈسٹرائڈ. لیکن آئنسٹائن نے بعد میں اپنی مساوات جو پیش E=mc²، یہ مشہور زمانہ مساوات ہے، اس کی روح سے ثابت کر دیا کہ ایٹم فنا ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ سے آج ایٹم بم یا ایٹامک انرجی پیدا ہوئی ہے. تو میں نے بطور خاص بعض ایسے میرے مخالفین ہیں کو میری کتاب میں سے ورچوئس گاڈ میں سے بعض ایسی چیزیں نقطے نکال کے میرے ساتھ بحث کرتے رہتے ہیں کہ جمبا صاحب آپ 3 کو 4 کہتے ہیں، یہ فلاں ہو گیا، یہ وہاں ہو گیا. بھی فرض کر لیں، میں فرض کر کے میں کہتا ہوں کہ اگر وہ جو 3 کو 4 جو اللہ تعالیٰ نے مجھے فہم دیا میں نے بتایا ہے، اگر وہ فرض کر لیں، میں فرض کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نہیں بھی صحیح ہے، بات تو ورچوئس گاڈ کی ہے جو اس کا اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے، اس کو ثابت کرنا ہے آپ نے غلط. اگر جمبا صاحب کے دعوے کو آپ نے غلط ثابت کرنا ہے تو اس نظریے کو غلط کرنا ہے کہ وہ نظریہ غلط ہے. چھوٹے چھوٹے ضمنی نظریات جو ہیں کسی انسان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول جو ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں، اللہ ان پر الہام نازل کرتا ہے. بعض اوقات اپنے الہام کی تشریح میں اپنے ذہن سے بھی کام لیتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں. بعض اوقات اکثر اوقات ان کی تشریح صحیح ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات کسی جگہ پر اجتہادی غلطی بھی ان سے ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ انسان ہوتے ہیں، خدا تو نہیں ہوتے. تو اگر کسی ایسے بندے کا نظریہ جو اس نے پیش کیا ہے اس میں کوئی ایسا ضمنی نظریہ آ جاتا ہے یا اس کے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے جو کوئی حقیقت کے مطابق ثابت نہیں ہوتی، تو اس کی بنیاد پر ہم اس کے پورے دعوے کو جھٹلا نہیں سکتے. اس کے پورے دعوے کو جھٹلانے کے لیے آپ لوگوں نے مخالفوں کو چاہیے کہ اس کا مین جو نظریہ ہے اس کو جھٹلا کر دکھائیں. تو میں مذہبی طور پر میں کہا کرتا ہوں اکثر میں کہ وہ ذکی غلام جس کی خبر چلہ ہوشیار پور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو بخشی تھی، وہ ذکی غلام جسے ملہم نے مسلم موعود قرار دیا تھا، جسے اللہ نے مسیل مبارک احمد قرار دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا نہیں پیدا کیا. اصل یہ بات ہے. میرے مخالفین جو ہیں ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ نہیں جمبا صاحب، اللہ تعالیٰ نے اس وجود کو پیدا کیا تھا اور اس کا وہ جو مجھے الہامی ثبوت دیں، قرآن کریم کی روح سے ثبوت دیں، میرا صاحب کا الہامی کلام، اس کی روشنی میں مجھے بتائیں. جب جو بتا دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات میری غلط ہو گئی. اگر وہ نہیں بتا سکتے تو بہت میری بات بالا سچ ہے، حق ہے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں یہ باتیں کہتا ہوں کہ قرآن کریم اور مرزا غلام صاحب کا جو الہامی کلام غلام کے بارے میں ان پر نازل ہوا، وہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذکی غلام، وہ مسلم موعود اور وہ مسیل مبارک احمد محمدی مریم کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا تھا. جب دیا ہی نہیں تھا تو اس ملہم کا کوئی لڑکا کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے مسلم موعود بنایا؟
کیونکہ اللہ نے دیا ہی نہیں ان کو بطور جسمانی لڑکا. تو یہ بات یاد رکھیں. میں مخالفین سے کہتا ہوں کہ دیکھیں کوئی چھوٹی سی بات میری پکڑ کے اس پہ میرے مین جو دعاوی ہیں ان پر وہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں، یہ بات درست نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ورچوئس گاڈ میں کہتا ہوں کہ یہ الہی نظریہ ہے، یہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری ہے، اور یہ مدر آف تھیریز ہے، اور یہ سیل آف دا تھیریز ہے. آپ کو یہ 110 صفحے میں نے لکھی ہے. بہت سارے ضمنی نظریات میں نے پیش کیے ہیں. مثلا علم کی ماہیت کیا ہے، سورسز آف نالج اینڈ ڈگریز آف ہیومن انڈرسٹینڈنگ، کانسیپٹ آف سائنسز اور ڈیوائن کومیننٹ. یہ بہت ساری باتیں ہیں. مثال کے طور پر ورچو اینڈ فینامنا میں ہی یہ باتیں آتی ہیں کہ لا آف کنزرویشن آف میٹر جو نظریہ غلط ہے. میں نے وہاں پہ لکھا ہے کہ لا آف کنزرویشن آف انرجی بھی غلط ہے. واٹ از دا ٹروتھ؟ وہ یہ ہے کہ لا آف کنزرویشن آف ورچو ہے، اصل نظریہ یہ ہے. تو میں نے بہت سارے نظریات ضمنی پیش کیے ہوئے ہیں، باتیں کی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی کوئی اسٹیٹمنٹ میری حقیقت کے مطابق وہ نہیں ثابت ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس عاجز کا ورچوئس گاڈ جو الہامی نظریہ ہے وہ غلط ہے. اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ نے پورے نظریے کو جو اس کے دلائل ہیں اس کو ثابت کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو. یہ ضمنی باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں. آگے میں پھر دوبارہ جارج ڈالٹن کا جو نظریہ تھا اس کی طرف آتا ہوں. چوتھا جو اس کی نقطہ ہے، اس نے جو اپنے زمانے میں جو بتایا تھا اٹامک تھیوری میں، تو وہ کہتا ہے کہ ایٹمز آف ڈفرنٹ ایلیمنٹس کمبائن ان سنگل ہول نمبر ریشوز ٹو فارم کیمیکل کمپاؤنڈس. پھر پانچواں جو اس کا نقطہ تھا وہ یہ ہے کہ ان کیمیکلز ریئیکشنز ایٹمز آر کمبائنڈ، سیپریٹڈ اور ری ارینجڈ. سامعین کرام، ایٹمی نظریے کے پیش ہونے کے بعد ایٹم پر بڑی تیزی کے ساتھ تحقیق ہوئی، اور اس طرح الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران کئی قسم کے چھوٹے چھوٹے ذریات دریافت ہو گئے. 1905 میں البرٹ آئنسٹائن نے ایک انقلابی مساوات E=mc² پیش کر دی. اس مساوات کے بعد مادہ فنا ہو کر طاقت اور روشنی میں بدل سکتا ہے کا نظریہ ہمارے سامنے آ گیا. 20ویں صدی کے شروع تک سامعین کرام 4 قسم کی قوتیں دریافت ہو گئی تھیں. یہ 4 قسم کی قوتیں کیا تھیں؟ میں نام لے دیتا ہوں. پہلی گریویٹیشنل فورس، دوسری الیکٹرو میگنیٹک فورس، تیسری پاورفل نیوکلیر فورس، چوتھی ویک نیوکلیر فورس. یہی 4 قوتیں سامعین کرام ہماری اس خوبصورت کائنات کی معمار ہیں. انہی کی موجودگی سے یہ زمین، یہ سورج، چاند، ستارے اور کہکشائیں قائم و دائم ہیں. اگر کش ثقل کی قوت نہ رہے تو یہ زمین اور چاند اور ستارے سب آپس میں ٹکرا جائیں. اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایٹم میں لوڈ شیڈنگ کے باعث برقی مقناطیسی قوت ختم ہو جائے تو ایٹم اپنی شکل قائم نہ رکھ سکے گا، اور نہ ہی یہ کائنات. طاقتور قوت یعنی پاورفل نیوکلیر فورس کی غیر موجودگی مرکزے کو یعنی نیوکلس کو بکھیر دے گی، اور یوں ایٹم، زمین، ہم اور کائنات فنا ہو کر رہ جائیں گے. کمزور قوت کی ناراضگی ستاروں اور سورج کو ٹھنڈا کر دے گی. گویا کسی ایک قوت کی ناراضگی حضرت اسرافیل کا کام آسان کر دے گی. اب ماہرین طبیعت کے لیے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کائنات پر فقط 4 قوتوں کی حکمرانی کیوں ہے؟ 3 کی کیوں نہیں؟ 2 کی کیوں نہیں؟ یا 5 کی کیوں نہیں؟ اس صدی کے آغاز سے ہی ماہرین اس خیال کے حامی تھے کہ کائنات پر فقط ایک ہی قوت کی حکمرانی ہونی چاہیے. مشہور ماہر طبیعت آئنسٹائن بھی اسی خیال کے حامی تھے. آئنسٹائن نے نظریہ اضافت پیش کیا، یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی. اس نظریہ کے پیش کرنے کے بعد اس نے اپنی ساری بقیہ زندگی معلوم قوتوں کو یکجا کرنے کی کوشش میں صرف کر دی، مگر 25 سال کی تگ و دو کے باوجود اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اسے یقین تھا کہ یہ تمام قوتیں ایک ہی قوت کی مختلف اشکال ہیں.
پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام اور ان کے 2 امریکی ساتھیوں نے 1979 میں الیکٹرو میگنیٹک فورس اور ویک نیوکلیر فورس دونوں قوتوں کو ایک ہی قوت ثابت کر دیا، اور اسی کارنامے پر انہیں 1979 میں طبیعیات کا نوبل انعام دیا گیا۔ اب 1979 کے بعد سے سائنس کی دنیا میں سامعین کرام معلوم 3 قوتوں کا ہی ہماری کائنات کی تشکیل میں عمل دخل ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ 3 قوتیں بھی ایک دن 2 میں ریڈیوس ہو جائیں گی، اور پھر وہ 2 قوتیں بھی آپس میں ضم ہو کر بالآخر ایک ہی قوت رہ جائے گی، اور یہی اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق ہے، اور یہی وہ ہماری کائنات کا نور ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ یہی وہ نیکی اور خیر ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کو جاننے میں ہم سب مصروف ہیں۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ اس علم سے غیبی علم مراد ہے، نہ کہ فعلی علم۔ غیبی علم کیا ہے، فعلی علم کیا ہے، اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ فعلی علم ہوتا ہے میرا علم، آپ کا علم، زید کا علم، بکر کا علم۔ یہ فعلی علم گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، انسان تحقیق کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے تو اس کا علم بڑھتا ہے، لیکن جو آبجیکٹو نالج ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ ہمیشہ ایک رہتا ہے، غیر تغیر پذیر ہے۔ آبجیکٹو نالج وہ ہے جس کو ہم دن رات ہر طالب علم اس کو سمجھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، وہ آبجیکٹو نالج ہے۔ ہمارے سیکھنے جو ہے، ہمارا نوئنگ جو ہے، اس کا وہ آبجیکٹ ہے۔ تو یہ فرق ہے فعلی علم اور غیبی علم میں۔ فعلی علم جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے تو بدلتا رہتا ہے، لیکن غیبی علم یعنی آبجیکٹو نالج ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، اس میں کوئی تغیر، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، لہٰذا یہ جو آبجیکٹو نالج ہے غیر تغیر پذیر ہے۔ غیبی علم وہ ہے سامعین کرام جسے ہم سب جاننا چاہتے ہیں، اور ہمارا مقصد حیات بھی اسی غیبی علم کو جاننا ہے۔ اگر میں یہ کہوں سقراط کا یہ جو نظریہ علم تھا، ورچوئز نالج، اگر میں اس پر یہ کہہ دوں بات کہ ورچو از نالج، نالج ورچو، دیٹ از آل ye know on earth and all ye need to know، تو یہ غلط بات نہیں ہوگی۔ اسی علم کو سامعین کرام 2500 سال پہلے سقراط نیکی یعنی ایریٹک کہا کرتا تھا، اور یہی اس کی فلسفی کا مرکزی تصور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے خاکسار پر اسی نیکی یا اسی خیر کے متعلق فرمایا ہے کہ وہی خدا ہے، یعنی اس کائنات کا خالق اور مالک، اور وہ اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق ہے، یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ۔ اللہ تعالیٰ کی انہی صفات کے حوالے سے ذکی غلام کے متعلق الہاماً فرمایا گیا تھا کہ وہ مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے کان اللہ نزل من السماء ہوگا۔ سامعین کرام، ہم نے دیکھا ہے کہ ابتدا میں سب سے پہلے معلوم مفکر تھیلز نے کہا تھا کہ سب کائنات پانی سے بنی ہے۔ اس کے بعد انیکسیمینڈر نے کہا تھا کہ کائنات ساری جو ہے اس کی تخلیق غیر متعین، غیر ممیز اور لامحدود انڈیفینٹ میٹر سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد انیکسیمینز نے کہا تھا کہ نہیں، اس کائنات کا جو اصل بنیادی جو علت ہے وہ ہوا ہے، یعنی ہوا سے یہ بنی ہے۔ زینوفینز نے کائنات کو خدا قرار دیا تھا، اور پارمنڈیز نے بینگ اور نیستی یعنی ناٹ بینگ کا تصور پیش کر دیا۔ بعد ازاں لیوسیپس اور ڈیموکریٹس نے جوہریت یا ذراتی مادیت کا نظریہ پیش کر دیا۔ ان کے بعد انیکساغورس آیا، اس نے ناؤس کا نظریہ پیش کر دیا۔ ناؤس کے نظریے نے یقیناً فلسفے کو ایک نئی جہت دی تھی اس زمانے میں کہ ذہن نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے۔ سقراط کے نیکی کے تصور میں افلاطون نے نظریہ امثال پیش کر دیا۔ ارسطو نے نظریہ امثال کی اصلاح کر کے اسے نظریہ صورت میں بدل دیا۔ 19ویں صدی میں جان ڈالٹن کے ایٹمی نظریہ پیش ہونے کے بعد ایٹم پر بہت تیز تحقیق ہوئی، اور اس طرح بالآخر انسان
اس پوشیدہ حقیقت تک پہنچ گیا کہ ہماری کائنات کی تشکیل میں 4 قوتوں کا عمل دخل ہے، اور اب یہ 4 قوتیں بھی 3 میں بدل چکی ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی فکر اور تحقیق پہلے مرئی سے شروع ہو کر غیر مرئی تک پہنچ چکی ہے، یعنی ویزیبل سے انویزیبل تک پہنچ چکی ہے، اور پھر اب 3 قوتوں تک پہنچ چکی ہے۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی تحقیق کا یہ سفر دراصل انتہائی کی طرف جاری و ساری ہے، الٹیمیٹ کی طرف جاری و ساری ہے، اور اس سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اعلیٰ انتہائی ہمہ گیر تصور یا اصول کی دریافت میں ہماری تحقیق کا رخ اعلیٰ انتہائی ہمہ گیر حق کی طرف ہی ہے، جو اس کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 صدیاں پیشتر اسی ہستی کے متعلق فرمایا تھا کہ انسان اور خدا کے درمیان 70,000 حجاب ہیں، تب کہیں جا کر پیدائش کا سلسلہ اعلیٰ انتہائی ہمہ گیر تک پہنچتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف سورۃ نجم کی آیت نمبر 43 میں اس طرح اشارہ فرمایا ہوا ہے، وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یقیناً تیرے پروردگار کی طرف انتہا ہے۔ سامعین کرام، یہ بات بالکل درست ہے اور بالعموم تسلیم کی گئی ہے کہ فلسفہ، مذہب اور سائنس میں وحدتی رجحان کا پتہ ملتا ہے۔ وحدتی رجحان مینس مونسٹک ٹینڈنسی۔ اس کا مختصر مطلب یہ ہے کہ تمام اشیاء کو ایک اصول کے تابع کیا جائے، یعنی پوری کائنات کی ایک ہی نظریہ کی روشنی میں تشریح کی جائے۔ جہاں تک طبیعتی اور مابعد طبیعتی سائنسز کا تعلق ہے تو یہ صرف مادی اور غیر مادی حقائق تک محدود ہیں، لیکن چونکہ اعلیٰ انتہائی ہمہ گیر نظریہ صرف فلسفیانہ سچ ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس مقصد کو ہم بذریعہ وحی اور الہام ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ فلسفہ، مذہب اور سائنس ایک دوسرے کو جھٹلانے کی بجائے ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں۔ فلسفہ اور سائنس کی دنیا میں جسے حقیقت، حسن اور علم کہا جاتا ہے، مذہبی مفہوم میں وہی خدا ہے۔ یہ تمام نام حقیقت، حسن، علم اور خدا ایک ہی سچ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو کہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ سائنس اور روایتی فلسفہ کی بنیاد عقل اور مشاہدہ پر ہے، جبکہ مذہب کی بنیاد ایمان اور وحی پر ہے۔ سامعین کرام، جس طرح فارابی کی کتاب ابن سینا کے لیے رحمت بن گئی تھی، اسی طرح پروفیسر سٹیج صاحب کی کتاب اے کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی اس عاجز کے لیے رحمت بن گئی۔ دوسری بات یہ کہ اور عجیب اتفاق یا حسن اتفاق دیکھیے کہ ابن سینا نے بھی فارابی کی پرانی کتاب خریدی تھی اور میں نے بھی پروفیسر سٹیج صاحب کی پرانی کتاب خریدی۔ اے احمدی بھائیوں، خاکسار تو دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے لیے دن رات جد و جہد میں مصروف ہے۔ قادیانی جماعت میرا اور میرے اہل و عیال اور میرے ساتھیوں کا اخراج اور مقاطعہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نعرہ ہے محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ شاید اس سے پہلے انسانی تاریخ نے اس قسم کے فریب کار نہ دیکھیں۔ آپ خود اندازہ کریں کہ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ اس وقت میں سویڈن میں گوٹھبرگ شہر میں آیا ہوا، یہ جو کہنے والے ہیں محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، یہ کدھر گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قول و فعل میں سخت تضاد ہے۔ یہ لوگ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ فریب کار لوگ ہوتے ہیں، مکار لوگ ہوتے ہیں۔ مکار کس کو کہتے ہیں؟ جو مکر کرے۔ تو یہ جو نظریات انہوں نے پیدا کی ہوئی ہیں، اپنی جماعت میں بولتی ہیں، بینر بناتے ہیں، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے، سب دھوکہ ہے لوگوں کو دیے ہوئے ان لوگوں نے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ایک صدی قبل اپنی کتاب ازالہ و ہام روحانی خزائن جلد 3 صفحات 466 تا 467 پر لکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، دیکھو دنیاوی علوم جو اکثر مخالف قرآن کریم اور غفلت میں ڈالنے والے ہیں، کیسی آج کل ایک زور سے ترقی کر رہے ہیں،
اور زمانہ اپنے علوم ریاضی اور طبعی اور فلسفہ کی تحقیقاتوں میں کیسی ایک عجیب طور کی تبدیلیاں دکھا رہا ہے۔ کیا ایسے نازک وقت میں ضرور نہ تھا کہ ایمانی اور عرفانی ترقیات کے لیے بھی دروازہ کھولا جاتا، تا شرور محدثہ کی مدافعت کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی؟ سو یقیناً سمجھو کہ وہ دروازہ کھولا گیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ تا قرآن کریم کے عجائبات مخفیہ اس دنیا کے متکبر فلسفیوں پر ظاہر کرے۔ اب نیم ملا دشمن اسلام اس ارادہ کو روک نہیں سکتے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، اب میں کہتا ہوں اس وقت کہ اب یہ جاہل محمودی خلیفے اور مولوی دشمن اسلام اور دشمن احمدیت اس ارادہ کو روک نہیں سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے حضور فرماتے ہیں، اگر یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہلاک کیے جائیں گے، اور قہری تماچا حضرت قہار کا ایسا لگے گا کہ خاک میں مل جائیں گے۔ ان نادانوں کو حالت موجودہ پر بالکل نظر نہیں، چاہتے ہیں کہ قرآن کریم مغلوب اور کمزور اور ضعیف اور حقیر سا نظر آوے، لیکن اب وہ ایک جنگی بہادر کی طرح نکلے گا۔ ہاں، وہ ایک شیر کی طرح میدان میں آئے گا اور دنیا کے تمام فلسفہ کو کھا جائے گا۔ یہی میں کہتا ہوں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ان کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو یہی مرزا صاحب علیہ السلام ایک ساتھ پہلے کہہ گئے ہیں، وہ قرآن کریم کا سچا فلسفہ ہے، وہ دنیا کے باطل فلسفے کو کھا جائے گا انشاءاللہ۔ اب وہ وقت آ چکا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں وہ ایک شیر کی طرح میدان میں آئے گا اور دنیا کے تمام فلسفہ کو کھا جائے گا، اور لے یزرع علی الدین کلہ ہی کی پیشگوئی کو پورا کر دے گا۔ اور پیشگوئی ولا یمکنن لہم دینہم کو روحانی طور سے کمال تک پہنچا دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اے میرے احمدی بھائیوں، 1 صدی قبل حضور صاحب نے جو فرمایا تھا وہ انشاءاللہ تعالی خاکسار کے الہی نظریہ ورچوئس گاڈ کے ساتھ عملاً ظہور پذیر اب انشاءاللہ تعالی ہوگا، اور قرآن دنیا کے باطل فلسفے کو کھا جائے گا۔ جب یہ الہی نظریہ اپنا سچا ہونا منوا لے گا تو ایسے ہوگا جیسے قرآن کریم میں تمام جھوٹے فلسفیوں کو نگل لیا ہے۔ سامعین کو واضح رہے کہ آخری زمانے کے مرد حق امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تھے۔ آپ کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ جناب خلیفہ رابع صاحب اسی مرد حق کی دعا کے حوالے سے اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ دعا ہی کا تھا موزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا۔ یہ دعا ہی کا تھا موزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا۔ آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ اب خاکسار سامعین کرام ایک عظیم پیشگوئی کا ذکر کرنا چاہتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ رابع صاحب کے منہ سے نکلوائی تھی۔ انہوں نے دیدہ و دنستہ خود نہیں کہا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارا ان کا منظوم کلام جو ہے یا ان کے خطبات میں جو مضمون چلتے ہیں، یہ سارا الہی تصرف کی وجہ سے ہوا۔ وہ سوچ سمجھ کر نہیں وہ باتیں کر رہے تھے، اللہ ان سے کروا رہا تھا کہ یہ باتیں کہہ دو، تو انہوں نے کہی۔ اسی قسم کی آج میں ایک پیشگوئی کا آپ لوگوں کے آگے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے وفات کے موقع پر جناب خلیفہ رابع صاحب اسی مرد حق کی دعا یعنی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی دعا کے حوالہ سے اپنے 22 نومبر 1996 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ایک وجود گزر گیا، مگر اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اے اللہ احمدیت کو اور نوبل لاریٹ عطا کر، مگر وجب کا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام، نوبل لاریٹ کتنے ہیں اور کتنوں کا مقابلہ کرے گی احمدیت؟ ہزارہا نوبل لاریٹ ہیں اور بنتے چلے جائیں گے، 4 اور بھی لے لیے احمدیت نے مانگ مانگ کر تو کتنا فرق پڑے گا؟
آگے وہ کہتے ہیں اصل بات جو ہے، لیکن وہ انعام یافتہ جو خدا کے دربار سے انعام یافتہ ہو، وہ تو اگر ان پڑھ بھی ہو تو ایسا انعام یافتہ بن سکتا ہے کہ تمام کائنات کے چوٹی کے علماء اور چوٹی کے اعزاز پانے والے اس کی جوتیوں کو اٹھانے میں فخر محسوس کریں، اس کے پاؤں کی خاک چومنے میں فخر محسوس کریں۔ تو چھوٹی باتوں پر ہم کیوں راضی ہوں، چھوٹی دعائیں کیوں مانگیں؟ تو یہ دعا انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام کے گزر جانے کے وقت جو انہوں نے مانگی جب وہ فوت ہو گئے تھے، تو اسی میں انہوں نے ذکر کیا۔ تو یہ دعا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں مانگوں کہ اے اللہ ہمیں 2-4 اور نوبل لاریٹ عطا کر دے۔ یہ چیزیں اللہ نے ان کے دل میں ڈالیں تو انہوں نے کہیں، تو پھر میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں وہ انعام یافتہ مانگوں اللہ تعالیٰ سے، کہ وہ تو اگر ان پڑھ بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس ان پڑھ کو ایسا بنا سکتا ہے کہ اس دنیا کے چوٹی کے اعزاز پانے والے بھی اس کی جوتیاں اٹھاتے پھریں، اس کے پاؤں کی خاک چومتے۔ نعرہ تکبیر، نشان رحمت۔ اے احمدی بھائیو، ہوشیارپور میں چلہ کے دوران محمدی مریم کو بطور نشان رحمت جو ذکی غلام بخشا گیا تھا، یقیناً وہ ایک انعام یافتہ وجود ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے وہ سخت ذہن و فہم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ حضور لکھتے ہیں اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلائے، کآن اللہ نزلہ من السماء۔ جناب خلیفہ رابع صاحب کے منہ سے نکلی ہوئی مذکورہ پیش گوئی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے مئو ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موت کے وجود میں سامعین کرام بڑی شان سے پوری ہونے والی ہے۔ اب جناب خلیفہ رابع صاحب نے جلسہ سالانہ یو کے 1986 کے موقع پر اس طرح کہا تھا، بساتے دنیا الٹ رہی ہے، حسین اور پائیدار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں، بدل رہا ہے نظام کہنا، کلید فتح و ظفر تھمائی تمہیں خدا نے اب آسماں پر، نشان فتح و ظفر ہے لکھا گیا تمہارے ہی نام کہنا۔ یہ وہی موت کلید ظفر کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے تھے، اصل میں اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے نکلوا رہا تھا، انہوں نے خود تو کہا ہی نہیں یہ بات۔ وہ لکھتے ہیں کلید فتح و ظفر تھمائی تمہیں خدا نے اب آسماں پر، نشان فتح و ظفر ہے لکھا گیا تمہارے ہی نام کہنا۔ تو ابھی وہ جو موت کلید فتح ظفر ہے، میں نے وہ اقتباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الہامی الفاظ پڑھے ہیں آپ لوگوں کے آگے، یہ وہی کلید فتح و ظفر ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ سب اتفاقات نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا وعدہ پورا فرماتے ہوئے دنیا کی صف لپیٹ کر اہل دنیا کو جہان نو کے حسین اور پائیدار نقشے دکھانے والا ہے۔ مجھے امید ہے سامعین کرام کو فلسفہ اور مذہب اور سائنس کی آخری منزل کا عرفان اب ہو گیا ہوگا، جو کہ میری اس خطاب کا، میری اس تقریر کا موضوع بھی تھا۔ تو میں اسی پر اپنا جو خطاب ہے ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنم هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ تو اب میں یہ جو آخری تقریر تھی میری جلسہ سالانہ جماعتی احمدیہ اصلاح پسند سویڈن کا جو جلسہ سالانہ ہے، اس کی یہ آخری تقریر تھی۔ تو اس تقریر کے بعد یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا جلسہ سالانہ جو ہے ختم ہو گیا ہے۔ تو اب میں اس اپنے خطاب کے بعد اجتماعی دعا کراؤں گا۔ آپ سب میرے دوست بھائی جو ہیں میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جانا۔ لیکن اس دعا سے پہلے میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو وہ جو خدام ہیں جنہوں نے دن رات محنت کی، خواہ وہ ادھر گوئٹبرگ سے تھے، خواہ وہ جرمنی سے آئے ہیں، خواہ وہ یو کے سے آئے ہیں، ان سب کا امیر جماعت احمدیہ اصلاح پسند سویڈن کی طرف سے بالکل شکریہ ہم سب ادا کرتے ہیں، میں بھی اور امیر صاحب بھی، ان سب کا خدام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، ہر وقت مستعدی سے کام کر کے
لوگوں کے لیے رہائش، لوگوں کے لیے کھانا پینے کے سامان، چائے، سب وقت پر انہوں نے مہیا کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو انتہائی اعلیٰ جزا دے اس کی۔ تو علاوہ اس کے جن دوستوں نے اس جلسہ میں شمولیت کی، خواہ وہ گویٹبرگ سے تھے، خواہ وہ جرمنی سے آئے ہیں، خواہ وہ UK سے آئے ہیں، خواہ جہاں سے بھی وہ آئے ہیں، امیر جماعت احمدیہ اسحاق سن سویڈن کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آئے، انہوں نے قربانی کی اور ہماری اس جلسے کو رونق بخشی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اب میں اختتامی دعا کرتا ہوں، آپ سب میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ میری اس دعا کے خاتمہ کے بعد یہ ہمارا جو جلسہ سالانہ اصلاح پسند سویڈن کا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ آئے میرے ساتھ دعا کر لیں۔
آمین ثم آمین.